أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون سے بات کریں تو یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گروہ ہے، امت ہے. اور طبری رحمت اللہ نے اپنی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں اسی امت کو قرار دیا ہے یہدون بالحق، راہ بتاتے ہیں سچائی کی، سچی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سب چیزیں شامل ہو گئیں کہ عقیدے میں بھی سچائی، سچی بات سکھائیں گے، اور عمل میں بھی، اور علم میں بھی، اور حتیٰ کہ دنیاوی معاملات میں بھی کسی کو مشورہ دیں گے، رائے دیں گے، بالکل صحیح رائے دیں گے. مشورہ دینے میں کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ دوسرے کے جذبات کی رعایت کرنی ہے، صاف بات کرے، صحیح بات کرے، تاکہ لوگ آئندہ سے یا تو مشورہ ہی نہ لیں، اور یا لیں تو انہیں یقین ہو کہ یہ آدمی کسی کی رعایت نہیں کرتا، مشورہ صحیح دیتا. اس لیے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو رہنمائی کرے گی، راہ بتاتے ہیں سچی، اور نہ صرف راہ بتاتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں، یعنی شریعت کے مطابق انصاف کرتے ہیں. اس میں اللہ نے ان لوگوں کو اس امت میں قرار دیا جو شریعت کے مطابق عدل کرتے ہیں. اور قیامت میں اگر دو باتوں کا اقرار اللہ کے ہاں سے ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے، بات تو پھر ہے. اور بظاہر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ واقعی ان کی امت میں سے ہیں، پھر تو کہنے ہی کیا. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس امت کی خصوصیات کو دیکھو کہ یہ سچائی کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اور شرع کے مطابق عدل بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں. کبھی بھی عدل کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کبھی بھی. اور اگر ڈر ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، الگ ہو جائے اس معاملے سے، تنہا ہو جائے، لیکن ظلم نہ کرے. یہ ظلم قبر کی تاریکی ہے، یہ حشر کی تاریکی ہے، آدمی اس تاریکی میں مارا جائے گا.